السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہمارے آقا کونین کے تاجدار شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی رمضان کی آمد ہے، چند روز میں رمضان کا مہینہ برکتوں والا، فضیلتوں والا، مغفرت والا، بخشش کا مہینہ ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی اہم کام، اہم مدعا روزہ ہے، پھر ساتھ میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے، اس کا مستحق کون ہوگا، آپ کی زکوٰۃ صحیح انداز میں کیسے ادا ہوگی، کس کو دینے سے ادا ہوگی، اور کس کو دینے سے پوروں کی جتنے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کے نام مینشن کی ہے ریکوری ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اب آئیے، زکوٰۃ حیدرآباد میں 250 کروڑ کے آس پاس زکوٰۃ یہاں پر نکلتی ہے، اور مدارس حیدرآباد میں کم و بیش 200 مدرسے ہیں، اور پورے تلنگانہ میں 800 سے 1000 مدارس کام کر رہے ہیں۔ مساجد کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو حیدرآباد میں کم و بیش 450 سے 500 مساجد پائے جاتے ہیں، اور پورے تلنگانہ میں 1100 سے 1200 مساجد موجود ہے۔ یہ زکوٰۃ کا جو نظام بتایا گیا ہے، سودی نظام کو مٹاؤ، سود کو کم کرو، سود کی لعنت سے بچو، اس کے اپوزٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ساحلوں کی اور قیدیوں کو چھڑانے میں اس کو خرچ کرے۔ اسی طرح سے اہل علم اور اہل ثروت کی طرف سے یہ کام ہو تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تلنگانہ میں 800,000 کروڑ کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ مائنارٹی بجٹ آیا 3000 کروڑ کا، تو مسلمان خوش ہوئے، پولیٹیشنز خوش ہوئے کہ اب ہمارے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم آئے گی۔ آدھا بجٹ تو واپس کرنے کے آرڈرز کے پہلے ہی دیے جاتے ہیں، آدھا بجٹ اس کو صرف کرنا ہے، پلس اس میں سے پولیٹیشنز، قائدین، ذمہ داران سے ہوتے فلٹر ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنے 25-50 کروڑ مسلمانوں کو، اپنے ہی حواریوں کو، اپنے ہی جانوار کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ 800 سے 1000 کروڑ زکوٰۃ جو نکلتی ہے تلنگانہ میں، یہ کہاں پر جا رہی ہے، اور یہ حیدرآباد میں 250 کروڑ زکوٰۃ نکل رہی ہے، کسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اہل علم، علماؤں کا اور مفتیوں کا اور دین اسلام سے وابستہ لوگوں کا اس پر غور و فکر لازمی ہے کہ حیدرآباد میں اتنی زکوٰۃ نکلنے کے باوجود، تلنگانہ میں اتنی زکوٰۃ نکلنے کے باوجود اتنی ضروریات باقی کیسے رہ گئے مسلمانوں کے؟ مستحقین آج بھی حق سے محروم ہیں، صرف زکوٰۃ جا رہی ہے مدارس کو اور مساجد کو، اور اسلامک تنظیمیں، اسلامی جماعتیں جتنی بھی ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جا رہا ہے۔ اگر ان کا اکاؤنٹ چیک کریں تو مساجد میں، مدارس میں، اسلامک تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ان کے پاس میں کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ پھر کشکول لے کے پھرتے ہیں
کہ ہمیں زکوٰۃ دی جائے. یہ مسجد کام کر رہی ہے, مدرسہ کام کر رہا ہے, تنظیم کام کر رہی ہے, لیکن اللہ کا حکم ایک طرف, رسول اللہ کا فرمان ایک طرف, یہ 14ویں صدی کے علماء تنظیم ایک طرف یہاں پر ہے. وَعَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. سب سے پہلا نقطہ سمجھنے میں چوک ہو گئی ہے ان لوگوں سے, عام آدمی سے بھی چوک ہو گئی ہے. یہ علماء تو اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, اکاؤنٹس میں کروڑوں روپیہ ہے ان کے پاس میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا پیسہ مدارس میں, مساجد میں اور تنظیموں کے پاس میں ہے. پھر انہوں ہی زکوٰۃ لیں گے تو مستحقین جائیں گے کہاں پر؟ عام آدمی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. عام آدمی جو صاحب زکوٰۃ ہے یہ سمجھے. عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. سب سے پہلا ورڈ جو اللہ تعالیٰ استعمال کیے ہے کہ اپنے قرابت داروں میں جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, جو بیوہ ہے, جو قیدی ہے, جو کیسز میں ملوث ہے, جو استطاعت رکھنے کے باوجود اور جو اپنے گھر بار چڑھانے کے باوجود تنگی محسوس کرتے ہیں, یہی لوگ تمہارے مستحق ہیں. قرابت دار آپ کے رشتہ دار, آپ کے پڑوسی, آپ کے محلے والے, آپ کے محلے کی مسجد, آپ کے محلے کا مدرسہ. بس پورا پیسہ مدرسے کو مت دیجیے, مسجد کو بھی مت دیجیے. ان کے پاس میں کروڑوں روپیہ ہے. آج آپ بیواؤں کو دیجیے, یتیموں کو دیجیے. مسکین اسے کہتے ہیں جو غریب ہو, کماتا ہو, سوال نہیں کرتا ہو, پھر بھی اس کے لیے گھر کا خرچ بہت ہی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے, اور اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کو زکوٰۃ دینا ہے. ذوی القربیٰ کیوں بولے؟ اپنے قرابت داروں میں, اس لیے کہ آپ کو اسی کیفیت کا علم ہوتا ہے, اندازہ رہتا ہے, ارے فلانا آدمی ہے, ارے فلانا پڑوسی ہے, یا فلانا رشتہ دار ہے, ان کے پاس میں اتنی سورس آف انکم کم ہے, ان کا گزر بسر کم چلتا ہے, لہٰذا ان کے لیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا آپ کے لیے ضروری اور کمپلسری ہے. اسی طریقے سے اگر ہر آدمی, ہر صاحب زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ اپنے قریبی مسجد, قریبی مدرسہ پلس ان لوگوں کا اگر دے تو یہ غربت کم ہو سکتی ہے. وگرنہ ہماری عورتیں کپڑے لے کے, گھر کے سامان لے کے, اغیار کے در پر کھڑے ہو کے سود پہ پیسہ لے کے عید منا رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر آدمی علماء کو نہ دے, تنظیموں کو نہ دے. آپ 70 سال سے دے رہے ہیں تو کشکول کم نہیں ہوا, مانگنا کم نہیں ہوا, خوددار نہیں ہوئے. یہ لوگ ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہیں. تو 7 سال آپ اس انداز میں زکوٰۃ اپنے قرابت داروں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, اور کالج میں پڑھ رہے ہیں, اسکول میں پڑھ رہے ہیں لوگ. ہم دیکھتے ہیں مساجد کے سامنے ہیلپ فار فیس بول کے بینر لے کے بچیاں کھڑے ہوئے ہیں, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی زکوٰۃ کہاں پر جا رہی ہے؟ زکوٰۃ کے کئی مد بتائے گئے ہیں, صرف 2 ہی مد میں آپ دے رہے ہیں جن کے بعد میں کروڑوں روپیہ ہے. تو آپ کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے. اس میں شک نہیں آپ کی زکوٰۃ قبول ہے, لیکن آپ کو کیا اتنا معلوم نہیں تھا؟ آپ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو مینشن کی ہے, یہ لوگ زکوٰۃ کے مذہب ان کو دیو, قرابت داروں میں دو. یو پی سے آ گیا, بہار سے آ گیا, جھارکھنڈ سے آ گیا, اتراکھنڈ سے آ گیا, انہوں اپیل کر رہے ہیں, آپ دیتے چلے جا رہے ہیں, انہوں مستحق نہیں انہوں, اکارڈنگ ٹو دا خرین انہوں مستحق نہیں انہوں. ذوی القربیٰ قرابت داروں میں, اپنے قریبی لوگوں میں اپنے زکوٰۃ کا مصرف کیجیے. کوئی اگر قیدی ہے تو اس کو چھڑائیے, کوئی کیسز میں ملوث ہے تو اس کے کیس میں مدد کیجیے, کورٹ کے پیسوں میں تو مدد کیجیے, فیس نہیں ہے تو فیس بھریے, راشن ہے تو راشن دیجیے, کرایہ باقی ہے تو کرایہ ڈیوز میں کچھ زکوٰۃ سے کچھ کی ادائی کیجیے. جس کو آپ جانتے ہیں, انجان آدمی نہیں جانتے ہیں تو اس کی کیفیت معلوم رہتی ہے, اس کے حالات معلوم رہتے, تو اس کو دینے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیے. لیکن یہاں پر آج کل کیا ہو گیا, سیاسی تو سیاسی ہے, مذہبی بھی لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں لاؤ, ہم کو دو, بس اور کچھ نہیں ہے. لہذا 7 سال اگر آپ اتنی زکوٰۃ ہر سال کو دیں گے تو آپ کو مائنارٹی کے بجٹ کی ضرورت نہیں رہے گی, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے سامنے عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں, لائنوں میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہیں گی. اپنی قوم کو صاحب ثروت اور صاحب زکوٰۃ لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھے, غور کرے, فکر کرے, تدبر کرے, اپنے قرابت داروں کو
तलाश करें, उनकी कैफियत का इल्म तो आपको होता है, घर तक भी कैफियत मालूम होती है आपको, क्या हाल है, क्या पोजीशन। मिस्किन बोलते हैं मांगने वाले, ये प्रोफेशनल भिखारियाँ मसाजिद के पास में, चौरस्तों पे, नुक्कड़ों पे, सिग्नलों पे, ये लोग मिस्किन में नहीं आते हैं। मिस्किन में वो आता है जो अपने घर बार मेहनत करके चलाता है, उसके बावजूद उसके घर बार की रिकवरी उतने पैसों से नहीं होती, और वो साहिल नहीं होता, हाथ नहीं फैलाता, बोल नहीं सकता, और उसके हालात को समझ के आप बहैसियत रिश्तेदार, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत आप मोहल्ले वाले उसको उसकी ज़कात दे, तो आपकी ज़कात समझ जाइए कि 100% मार्क्स के साथ में आपकी ज़कात अल्लाह तक पहुंच रही है। इसका सवाब आपको अल्लाह ताला देने वाला है। अगर ना आप 2 मुद्दों पे खर्च करेंगे तो आप 8 मुद्दों के जवाब दे अल्लाह के पास होने वाले हैं। इस बात का ख्याल रखें। उलमा का भी काम है, 7 साल इन्हें ज़कात मत दो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बाज़ मदारिस तो ऐसे है कि इनको 25 साल भी अगर मदद नहीं दे तो मदरसा चलता। सब समझ में आए, इसके बारे में गुफ्तगू करना हमारा मकसद नहीं है कि आप और 7 साल अगर माइनॉरिटी के लिए, तेलंगाना के मुसलमानों के लिए अहले इल्म इनको देना ही नहीं, खुद अपनी जगह अपन पहुँच के देना, वहाँ पर घर पे बुला के नहीं, लाइन खड़ा करके नहीं, घर पे पहुँच के जिनका हाल आप जानते हैं उन्हें ज़कात दीजिए। जिनका हाल आप समझते हो उनकी ज़कात दीजिए, आपके लिए बेहतर है, सूटेबल है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।